ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں، یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، پھر میرا ماتھا چومتی تھی، پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی. جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے. میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی. سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتی. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے، تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں، تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی، اور اس کا بھی کیا گیا، اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ نوجوان دوست میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو. اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے. یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے. اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھا. صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. یا رسول اللہ توبہ کس طرح کریں تو اللہ معاف کرتا ہے؟ تو فرمایا رب بڑا مہربان ہے، بڑا ہی کریم ہے. وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں، اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو، کھانا بھی اونٹنی پہ ہو، کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں، علاقہ بھی صحرا کا ہو، اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو، پھر وہ سو جائے، سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو. اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی، نہ کھانا ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کپڑے، نہ سواری ہے، علاقہ صحرا کا ہے، پیدل جا بھی نہیں سکتا. تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی، اب کوئی اور سہارا نہیں. فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا، اپنے گھر واپس آ گیا ہے، اس نے بات مان لی.